صفا اور مروہ، ہر انسان صفا اور مروہ سے واقف ہے کہ صفا اور مروہ کیا چیزیں ہیں۔ یہ دو پہاڑ ہیں جو کہ درمیان میں ہیں کعبہ معظمہ کے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کے حاجی ہیں اور جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے وہ سب اس سے واقف ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ صفا مروہ کیا ہے۔ آج صفا مروہ کے متعلق میں آپ کو حدیث سناتی ہوں کہ یہ صفا مروہ کی کیا حدیث ہے، کیا حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے سنیے۔ اللہ تعالیٰ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دونوں پہاڑ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں بیان کرتی ہوں، یہ ایک سورت ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں، ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات کہے، اپنی طرف سے کوئی بھلی بات کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کی حکایت کی طرف چلتے ہیں کہ کیا ہی حکایت ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں، پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اساف، اور ایک عورت تھی جس کا نام تھا نائلہ۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں ایک دوسرے کو بدنیتی سے ہاتھ لگایا۔ کس نے لگایا؟ اساف، اور ایک عورت تھی نائلہ، یعنی ان دونوں نے ایک دوسرے کو خانہ کعبہ میں بدنیتی سے ہاتھ لگایا۔ عذاب الہی سے دونوں پتھر ہو گئے، یعنی پتھر کے بت بن گئے، اور عبرت کے لیے اساف کو صفا پہاڑ پر رکھ دیا گیا اور نائلہ کو مروہ پر رکھ دیا گیا تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر یہاں گناہ کے خیال سے بچیں۔ کچھ زمانے کے بعد جب جہالت کا زور ہوا تو لوگوں نے ان کی بت پرستی شروع کر دی۔ اللہ اللہ، دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ سب ہوتا ہے نا، تو آج بھی جتنا بھی کفر پھیلا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہی پھیلا ہے۔ تو لوگوں نے ان کی بت پرستی شروع کر دی کہ جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تو تعظیم کے ارادے سے انہیں چھو لیتے۔ مسلمانوں یعنی صحابہ اکرام کو صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ناپسند ہوا کیونکہ اس میں بت پرستوں اور بت پرستی سے مشابہت تھی۔ تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں ان کی تسلی فرمائی گئی کہ تمہارا یہ کام یعنی سعی کرنا رضائے الہی کے لیے ہے، تم اس میں حرج نہ سمجھو۔ تو یہ ایک حکایت ہے جو کہ صفا مروہ کے لیے ہے، اور ایک صفا اور مروہ کے لیے دوسری حکایت یہ ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں، جو آپ نے سنی بھی ہوگی، اور یہ تو مشہور ہے کہ بی بی ہاجرہ کس طرح صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی۔ ایک بار پھر سے میں اس کو واضح کر دیتی ہوں کہ بی بی ہاجرہ کی صحیح کی ایمان افروز حکایت سناتی ہوں میں آپ کو، سنیے۔ حکم الہی سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا صلاۃ والسلام کھجوروں کی ایک ٹوکری، کچھ روٹی کے ٹکڑے اور پانی کا مشکیزہ دے کر سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دودھ پیتے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا صلاۃ والسلام کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر واپس تشریف لے گئے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، جب تک خرما یعنی کھجورے اور پانی حضرت رہا، حضرت ہاجرہ اطمینان سے گزارا کرتی رہیں اور فرزند کو دودھ پلاتی رہیں، مگر پانی ختم ہونے پر پیاس نے ستایا، لخت جگر نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ اپنی تو اتنی فکر نہ ہوئی مگر نور نظر کی بے قراری دیکھی نہ گئی، اٹھی اور صفا پر چڑھی یعنی صفا پہاڑ پر چڑھی، اور کہیں پانی نظر آ جائے، کہیں اس کا نشان مل جائے، یہ سوچ کر وہاں کے چکر لگائے۔ مایوس ہو کر نیچے اتری، مروہ پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی، مگر نظر فرزند پر تھی۔
راہ کے کچھ حصے میں فرزند سے آڑ ہو گئی تو آپ اسے جلدی طے کرنے کے لیے دوڑ کر چلی۔ اس آڑ سے نکل جانے پر پھر آہستہ چلی، یہاں تک کہ مروہ پر پہنچ گئی۔ وہاں چڑھ کر بھی پانی کہیں نہیں دکھا۔ صفا کی طرف روانہ ہوئی، اسی طرح 7 چکر کیے، ہر دفعہ درمیان میں دوڑتی تھیں۔ صفا اور مروہ کی سعی اس کی یادگار رہی۔ آخری بار مروہ پر چڑھی تو ایک ہیبت ناک آواز کان میں پڑی۔ ڈر کر فرزند کے پاس آئیں، دیکھا کہ وہ روتے ہوئے اپنی اینڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں، جس سے شیری یعنی میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ بہت خوش ہوئی اور اس کے ارد گرد مٹی جمع کرنے لگ گئی، یعنی مٹی جمع کر کے یہ فرمانے لگی کہ اے پانی ٹھہر ٹھہر، اسی لیے اس کا نام آب زمزم ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس میں زمزم ہو کہ تھم تھم، اس میں زمزم ہو کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بار بار کعبہ معظمہ کے سامنے میٹھا اور ٹھنڈا ٹھنڈا زمزم پینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔